رہے گا. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا لگ رہی ہو تم. سو پریٹی. پھر وہ کہنے لگا سنو، صبح تک سوتی رہنا، میرے گھر آنے سے پہلے نیند پوری کر لینا، کیونکہ کل رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، بہت تنگ کروں گا تمہیں. میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا تھا. اس کی نظریں، اس کی باتیں میرے ہوش اڑا چکی تھیں. جب تک میں وہاں بیٹھی رہی، حماد کی ایسی ہی باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی رہیں. کھانا لگنے کے بعد رانیہ مجھے اٹھا کے میرے کمرے میں لے آئی. کہنے لگی آج تو دلہا بھائی بڑے فارم میں لگ رہے تھے. کان میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، جلدی سے بتاؤ. وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی. میں نے کہا تمہاری نظریں بس مجھی پہ تھیں. کہنے لگی تو اور کیا. کہنے لگی دیکھو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کل کو میری بھی تو شادی ہونی ہے، مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ مہندی پہ دلہا اپنی دلہن کے کان میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تو پھر تم بھی شادی کروا لو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. اس رات رانیہ میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، لیکن آخر میں میرے گلے سے لگ کے رونے لگی. میں نے گھبرا کے کہا رانیہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی بہت یاد آؤ گی تم. ہم دونوں میں بہت محبت تھی. جب میں لندن میں تھی تب بھی میری رانیہ سے ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی تھی. میری بھی آنکھیں نم تھیں. بہرحال اس رات رانیہ میرے ساتھ ہی سوئی تھی اور مجھے اس کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی. دادا جان نے میری شادی بھی اسی حویلی میں ہی کرنی تھی، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہال بک کروا سکتے تھے. بہت سے خوبصورت بینکوٹ بن چکے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، شادی حویلی میں ہی ہوگی. پتہ نہیں کیوں مگر میری شادی پہ بھی دادا جان کا چہرہ پرسکون اور پر اطمینان نہیں تھا. ایک بدحواسی بدستور ان کے چہرے پہ سوار تھی. بیوٹیشن نے مجھے گھر پہ ہی آ کے تیار کیا. آج تو میرا دل بھی میرے بس میں نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی. شام کو میری بارات آ چکی تھی. دادا جان کہتے تھے کہ رات دیر تک کے فنکشن کے میں خلاف ہوں. بہرحال مجھے رانیہ نے باہر بٹھا دیا. ہمارے بیچ اسٹیج پہ ایک پردہ تھا. پہلے نکاح ہونا تھا اور پھر مجھے حماد کے ہمراہ بٹھایا جانا تھا. مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا. مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو حماد بن ریاض احمد حق مہر 50 لاکھ میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کہتی کہ جی قبول ہے، گولیوں کی آواز مجھے سنائی تھی. میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی. دادا جان بھی کھڑے ہو گئے، حالانکہ حویلی کے باہر گارڈز کھڑے ہوئے تھے. البتہ حویلی کا دروازہ مہمانوں کی وجہ سے پورا کھلا ہوا تھا. میں نے چند لوگوں کو وہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا. وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، اوپر سندھی